یہ جو ذکر ہے نا یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے. سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں. ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے. آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے. ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے. جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی. یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں. ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں. دکھ بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا. جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے. زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں. اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلیں کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے. میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے.
تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے. آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے, کہ شوارما کھانا ہے, کہ پیزا کھانا ہے, اور پھر اس میں بھی اقسام ہے. میں نے ابا جی سے پوچھا, میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے. مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب تو خیر دور نہیں رہا, یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی, ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے, مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے, مجلہ نکلتا تھا, پرچہ شائع ہوتا تھا. تو اکثر علماء کے, مشائخ کے, اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا. تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے. آپ کو پسند کیا ہے, رنگ کون سا پسند ہے, خوشبو کون سی پسند ہے, کھانے, یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے. تو پڑھتے تھے ہم. میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے, میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں. تو والد صاحب فرمانے لگے, پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے. اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے, اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے نخرے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے, لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے. اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں, ایک ٹینشن ہے, دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں, گھٹنے میں درد ہے 360 ہے, ان میں سے 359 ٹھیک ہیں, صرف ایک میں درد ہے. بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے, کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے. اور بھئی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری, باقیوں کی بھی تو بات کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے, میلاد مصطفیٰ کے لیے, وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے, تو ہم تو بڑی آزمائش میں. میں آپ سے عرض کروں گا, اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی, اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے, جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے, لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جال یہاں مرے گا, سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا, بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی, جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں, 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا, اور تلواریں کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, زرہ کوئی نہیں, یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے, اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں.